شکر کرنا تو اس لیے کہ اللہ نے اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو رب العالمین نے پڑھانے کی، آپ حضرات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا آپ سب پر فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ آپ کا جو درس نظامی کے اسباق تھے وہ مکمل ہو گئے، تو اس پر آپ سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین نے آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ باصلاحیت بھی ہیں، ذی استعداد بھی ہیں، دولت والے، پیسے والے، منصب والے، حسن و جمال والے، اعلی عہدوں والے بھی ہیں، لیکن اللہ نے انہیں قبول نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے، دین پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول کیا، تو اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور استغفار اس لیے کہ جو کمی کوتاہی ہو گئی، جس طرح پڑھنا تھا، پڑھانا تھا، اس طرح ہم نہ پڑھ سکے، نہ پڑھا سکے، تو جو کمی ہو گئی اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ آپ کا الحمدللہ ابھی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ دورہ حدیث کے بعد اب تک آپ طالب علم تھے، آج کے بعد آپ کو عالم کہا جائے گا۔ آپ کے سر پہ جو دستار باندھی جائے گی، یہ صرف چند گز کا کپڑا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو آپ نے 11 سال سے آپ جو علم حاصل کر رہے تھے، بعض طلبہ نے 3 سال 4 سال میں حفظ کیا، 2 سال میں تجوید کی، اور پھر درس نظامی کے اسباق پڑھے، تو کسی کے 15 سال ہو گئے، کسی کے 16 سال ہو گئے، الحمدللہ آپ دین پڑھ رہے ہیں۔ تو اب جو آپ نے درس نظامی کی تکمیل کی، تو آپ کے کندھے پر یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا اپنے اساتذہ کرام سے، اب اس علم کو آگے آپ نے پہنچانا ہے اور اس دستار کی لاج رکھنی ہے۔ یعنی آپ کے سر پہ جو دستار باندھی جا رہی ہے، یہ آپ کے اساتذہ کا، آپ کے بڑوں کا آپ پر اعتماد ہے کہ انشاءاللہ اب یہ معاشرے میں آگے جا کر دین کی خدمت کرنے کے قابل ہے، یہ قرآن و سنت اور احادیث کی تعلیم دے سکتا ہے۔ تو آپ کو بھی یہی چاہیے کہ کوشش کریں اپنی اس پگڑی کی اور اپنی اس عہدے کی اور منصب کی آپ لاج رکھیں۔ چند باتیں میں عرض کروں، اگر یہ باتیں میری اور آپ کی زندگی میں آ گئی، امید ہے کہ انشاءاللہ نفع ہوگا۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ عقائد میں اسلاف کے دامن کے ساتھ وابستہ رہیں، یعنی کوشش کریں پوری زندگی آپ سلف کے عقائد سے نہ ہٹیں۔ حضرات صحابہ اور سلف اور ہمارے اکابر علماء دیوبند نے عقائد کی جو تشریح کی، جو وضاحت کی، چاہے وہ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، وہ لوگ ہم سے علم میں، تقوی میں، فہم میں، فراست میں بڑھ کر تھے۔ انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے تو ضرور اس بات کے اندر گہرائی ہوگی، تو اس لیے جو تشریح، جو وضاحت ہمارے اسلاف سے منقول ہے، بس آپ اس کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اور نجات کا دار و مدار انسان کے عقائد پر ہے۔ اگر اعمال میں کمی ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، درحالے کہ وہ مومن ہو، تو اگر ایمان ہو، عقائد کی درستگی ہو، تو انشاءاللہ انسان کی نجات ہے۔ تو پہلی گزارش میری، عقائد میں اسلاف کے دامن کے ساتھ وابستہ رہیں۔ نمبر 2، ساری زندگی کوشش کریں آپ میں کسی ساتھی سے نماز نہ چھوٹے۔ نماز فرض ہے۔ عموماً عوام کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ ہمارے علم پر نہیں، ہمارے عمل پر ہوتی ہے، اور وہ ہمارے عمل سے ہمارے علم کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اگر ہم عالم بن گئے، مفتی بن گئے، اور لیکن ہم فرض نماز نہ پڑھیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات۔ ہم سے وہ ساتھی بہتر ہے جس نے چلہ لگایا، 4 مہینے لگائے، اس کے پاس کوئی دین کی تعلیم نہیں، لیکن وہ صف اول کا پابند ہے، اذان ہوتے ہی مسجد آ جاتا ہے، اور ہم پڑھ کر بھی مسجد نہ آئیں، نماز سے دور رہیں، اور ہمارے والدین ہمیں کہیں کہ نماز کے لیے جاؤ، محلے والے کہیں نماز کے لیے جاؤ، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے کوشش ہو زندگی میں معمول بنائیں، اذان کے بعد نماز کی تیاری شروع کر دیں۔ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کا کوئی بھی لکھنا پڑھنا کوئی بھی کام ہو، سب سے اہم کام اب اللہ کی طرف آپ کا بلاوا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، تو آپ سب کام چھوڑ کر نماز کی طرف جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے فرمایا کہ تم مسجد میں سب سے پہلے آیا کرو اور سب سے آخر میں جایا کرو، تاکہ لوگ تم سے دین سیکھیں، عبادت سیکھیں، نماز کا طریقہ سیکھیں۔ تو ہماری بھی کوشش یہی ہو، ہم میں سے کسی ساتھی سے بھی فرض نماز نہ چھوٹے، اور کوشش کریں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جب آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ میں نے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، تحیۃ الوضو پڑھنی ہے، تو آپ کو تکبیر اولیٰ بھی نصیب ہوگی۔ اور لیکن اگر یہ کوشش ہوگی صرف مجھے 1 رکعت مل جائے، تو پھر اکثر ایسا ہوگا آپ سے جماعت بھی رہ جائے گی۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات، ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا، 70 سال کا،
وہ صف اول میں ہو اور ہم 25-26 سال کے نوجوان عالم ہو کر ہم آخری صف میں ہو، تو اللہ کے ہاں تو ہمارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ کیا موبائل چلانا یا آپس کی گپ شپ لگانا یا سونا یہ نماز سے افضل تو نہیں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری بات فرما کر گئے دنیا سے وہ یہی تھا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو کوشش کریں آپ میں کسی ساتھی سے فجر نہ رہے، گرمی ہو سردی ہو، آپ نے فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، بڑے افسوس کی بات، ساتھی عالم بن جاتے اور عوام میں لوگ کہتے ہیں بھئی یہ فجر کی نماز میں نہیں ہے، تو اس سے بڑی ایک انسان کے لیے بدنامی پریشانی تو کوئی نہیں کہ نماز میں سستی ہو۔ تو ایک میری گزارش ہے کہ آپ سب حضرات کوشش کریں، اللہ سے توفیق مانگیں کہ تمام نمازیں ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہوں۔ اسی طرح ایک کوشش کرنی ہے زندگی بھر، فجر کے بعد سے اشراق تک قرآن کی تلاوت کریں۔ فجر کی نماز کے بعد سے اشراق تک آپ صرف قرآن پڑھیں، 2 سپارے آپ اپنا معمول بنائیں۔ آپ میں جو حافظ طلبہ ہیں، جو غیر حافظ ہیں، وہ روزانہ 1 سپارہ کم از کم پڑھیں۔ انشاءاللہ 2 سپارے کوئی مشکل نہیں ہے، 35-40 منٹ میں بآسانی پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ نے صبح تلاوت کی، آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا۔ آپ سستی سے، کاہلی سے، غفلت سے، غنودگی سے محفوظ رہو گے، اور پورے دن میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اعمال کرنے کی، مطالعے کی، عبادت کی اور دین کے کاموں میں دلچسپی کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں روزانہ آدھا سپارہ نوافل میں پڑھا کریں، اور یہ مشکل نہیں ہے، اوابین میں، اسی طرح آپ اشراق میں اور تہجد میں اگر مشکل نظر آئے تو سنتوں میں 1-1 رکوع پڑھ لیں۔ تو 1-1 رکوع اگر آدمی پڑھے، آدھے سپارے میں 8 رکوع ہیں، تو آپ سنت ظہر کی 4 سنتیں پہلے، 2 بعد میں ہیں، مغرب کی 2 سنتیں ہیں، فجر کی ہیں، عشاء کی ہیں، وتر ہیں، اگر آپ 1-1 رکوع بھی پڑھو تو آپ کا بآسانی دن میں آدھا سپارہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی اتنی برکت ہے، ایک تو آپ کو قرآن نہیں بھولے گا، اور ایک آپ گناہ سے محفوظ رہیں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ آپ کو عزت اور محبوبیت دے گا۔ جتنا قرآن سے آپ کا تعلق ہوگا، آپ کی محبوبیت اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ کوشش کریں ہر سال قرآن سنائیں۔ آپ میں جو حفاظ ہیں صرف سماع پر اکتفا نہ کریں، آپ کوشش کریں آپ سنائیں۔ اگر مسجد میں مشکل ہے کہیں اور سنائیں، لیکن سنائیں۔ قرآن کریم سنانے کے ساتھ یاد رہتا ہے، اور سنانے کی ذمہ داری کی وجہ سے انسان بار بار پڑھتا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کا قرآن کچا ہے وہ پختہ کرے، وہ تخصص بعد میں کرے، قرآن پہلے پختہ کرے۔ اس سے ہمارے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے تخصص کیوں نہیں کیا، لیکن یہ سوال ہوگا قرآن پڑھ کے کیوں بھلا دیا۔ اس لیے اگر کمزوری ہے، آپ قرآن کریم کی پختگی پہلے رکھیں، تاکہ انشاءاللہ آپ کی محنت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما دے گا۔ اسی طرح 5 نمازیں تو فرض ہیں، آپ 8 کا اہتمام کریں۔ 5 فرض نمازوں کے ساتھ نمبر 6 اشراق، نمبر 7 اوابین، نمبر 8 تہجد۔ تو اگر انشاءاللہ یہ تینوں کا اہتمام ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت والدین کی نعمت ہے۔ انسان کو ہر چیز دنیا میں مل جاتی ہے، ماں باپ نہیں ملتے، تو آپ کے والدین آپ کے لیے بہت بڑا اثاثہ اور قیمتی دولت ہیں کہ جنہوں نے آپ کو دین کے لیے وقف کیا، ورنہ آپ میں سے ہر ایک کمائی کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہیں کسی فیکٹری میں ملازمت میں آپ کو لگا لیتے تو آپ 25-30-40 ہزار روپے کما کے لا سکتے تھے، لیکن انہوں نے 15-15 سال، 16-16 سال سے آپ کا خرچہ برداشت کر رہے اور آپ کو دین کے لیے وقف کیا، تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی۔ آپ کا بوڑھا والد ہل چلا رہا ہے لیکن آپ کو ماہانہ خرچہ بھیج رہا ہے، بوڑھی والدہ خود تنگ دستی کا وقت گزار رہی ہے لیکن آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، آپ کے بھائی آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے بعض طلبہ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، حالانکہ آپ نے قرآن پڑھا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ان کے سامنے زبان کھولنا بھی جائز نہیں ہے، نہ ان کو ڈانٹنا جائز ہے، بلکہ جب بھی بات ہو نرمی سے بات ہو۔ تو ماں باپ کا بہت بڑا آپ پر احسان ہے۔ تو مستقبل کی زندگی میں اب والد ہل چلا رہا ہو اور ہم فیس بک دیکھ رہے ہوں، والد ہل چلا رہا ہو، پسینے میں شرابور ہو، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہو، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ والد کام کاج کر رہا ہے، فصل میں ہے، اور ہم گھر میں بیٹھے سو رہے ہیں، جی نیند پوری کر رہے ہیں۔ تو ایسی پھر نیند کا کیا فائدہ، اور ایسی جوانی کا جس میں آپ اپنے والدین کو راحت نہ پہنچا سکیں۔ ایک وقت ہوگا پھر آپ مٹی کے ڈھیر پہ جاؤ گے، پھر افسوس ہوگا کہ یار میں نے والدین کی خدمت نہیں کی۔ تو یہ قیمتی اثاثہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بعض ساتھی دوسروں سے دعاؤں کا کہتے ہیں، ماں باپ سے نہیں کہتے، حالانکہ سب سے زیادہ دعائیں جو قبول ہوتی ہیں وہ والدین کی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
सलासु दावात मुस्तजाबात ला शक्का फ़ीहिन्ना, 3 दुआएं अल्लाह कबूल करता है, उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं। नंबर 1 दावतुल वालिदी लिवलदिही, वालिद की दुआ औलाद के हक़ में। नंबर 2 दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ। और नंबर 3 दावतुल मज़लूम, मज़लूम की दुआ। ये माँ ही होती है, बचपन से लेकर अब तक वो हमारे साथ ताउन कर रही होती है। बाप से चोरी छुपके भी कुछ ना कुछ खर्चा भिजवाती है। आप कराची आते हैं, आपके लिए कपड़े हैं, आपके जेब में खर्चा डाल रही हैं। खाने में बैठते हैं, आप देखें बोटियां हमारे सामने माँ डालती है, खुद हड्डियाँ चूस रही होती है। मछली का गोश्त हमारे सामने डालेगी और खुद कांटों को चूसेगी। हमें गर्म रोटी खिलाएगी, खुद ठंडी रोटी खाएगी। और ये बाप होता है जो 12-12 घंटे काम कर रहा है, 2-2 घंटे ओवर टाइम लगा के 14 घंटे 15 घंटे काम कर रहा है, और हमारी तालीम का ख़र्चा ये लोग बर्दाश्त करते हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा एहसान है। तो इसके बावजूद भी अगर हम नाफरमानी करें तो ये अपनी आक़िबत को बर्बाद करना है। तो इसलिए कोशिश हो वालिदैन से आप दुआएं लें, उनके मिजाज को समझें। माँ जिस बात से खुश होती है वो काम करें, और कोशिश करें वालिदैन के लिए हदिया लाया करें। आप देखें आपकी वालिदा किस चीज़ से खुश होती है, कपड़ों से खुश होती है, बस औकात खाने में किसी चीज़ से खुश होती है। तो हर बीवी के लिए तो हदिया लाते हैं, जेब में लाया, किसी पे नज़र न पड़े। माँ के लिए कभी हदिया नहीं लाए। तो अगर यही हदिया आप माँ के लिए 100-200 का भी लाए, उसके दिल से बड़ी दुआएं निकलती। वालिद जिस चीज़ से खुश होता है वो हदिया उनके लिए पेश करें। जो भी तल्ख बात कर ले खामोश रहें, कभी जवाब न दें, कभी जवाब न दें। वालिदैन कोई भी बात कह दें आपके मिजाज के ख़िलाफ़, आप खामोश रहें। इसी तरह एक बड़ी नेमत इंसान के लिए जो होती है दुनिया में, वो उसके बहन भाई होते हैं। तो जिसका भाई है उसकी कमर मजबूत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमा ताकि मेरी कमर मजबूत हो जाए। तो मालूम हुआ भाइयों के साथ कमर मजबूत होती है। इसलिए भाई अल्लाह की नेमत है जो आपके साथ ताउन करते हैं। बिलफर्ज अगर कोई न भी करे तब भी आपका भाई है, खूनी रिश्ता है, आप उसके साथ बदअखलाकी से पेश ना आए। बहनें भी अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। मुस्तक़बिल में अल्लाह आपको वुसअत दे या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए कोई असबाब पैदा कर दे, तो आप कोशिश किया करें अपनी बहनों को भी हदिया दें। और बहन के लिए छोटा सा हदिया भाई का बहुत बड़ा हदिया होता है। अगर आपने थोड़ा सा हदिया भी लाया, वो सब के सामने कहती है मेरे भाई ने घर में राशन लाया, मेरे लिए कपड़े लाए, मेरे बच्चों के लिए कपड़े लाए। उनके लिए सहारा तो कोई नहीं होता, माँ बाप का अक्सर इंतकाल हो जाए तो उनकी नज़र अपने भाई पर होती है। अब भाई अगर हदिया दे और अपनी बीवी को बताए, बच्चों को बताए, और फिर उसके बाद ये है कि वो एहसान फरामोशी भी करे, दूसरों को बताकर एहसान भी जतलाए, तो इससे वो बाकी नहीं रहती अल्लाह के यहाँ अजर व सवाब। इसलिए कोशिश करें इनके साथ भी आप ताउन करें और खुफिया ताउन करें। अपनी ज़िंदगी में एक मामूल बनाएं कि आपकी ज़बान ज़िक्र इलाही से तर रहे। जब भी आपको टाइम मिले, चलते फिरते उठते बैठते या तिलावत करें, और अगर तिलावत नहीं कर सकते तो आप ज़िक्र करते रहें। जैसा हदीस में आता है ला यज़ालु लिसानुका रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह। अपने आप को तदरीस से ज़रूर वाबस्ता करना। मुस्तक़बिल की ज़िंदगी में तदरीस नहीं छोड़नी। जिस साथी ने तदरीस छोड़ी उसका इल्म ख़त्म हो जाता है। अपने आप को 2 घंटे पढ़ाओ, 3 पढ़ाओ, लेकिन ज़रूर पढ़ाएं। भले बड़े मदारिस में आपको घंटे न मिल सकें, आप छोटे मदारिस में पढ़ाएं, उसमें आपकी तरक्की ज़्यादा होगी। आपको थोड़े वक्त में आगे बड़ी किताबों का मौका मिलेगा, लेकिन आपने तदरीस ज़रूर करनी है। चाहे आपकी उसमें बज़ाहिर तनख्वाह कम भी हो तो कोई हर्ज नहीं, आपका इल्म तरोताज़ा होगा और आपके इल्म में पुख्तगी आएगी। अगर आपने तदरीस छोड़ दी 3-4 साल, तो फिर उसके बाद आपके लिए दोबारा तदरीस मुश्किल होगी। 1 साल आदमी न पढ़े क्या हाल होता है, 3-4 साल अगर उस माहौल में लग गया, फिर दोबारा लौट कर आना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए तदरीस से ज़रूर वाबस्ता रहें। 2 घंटे पढ़ाएँ, 3 पढ़ाएँ, लेकिन ज़रूर पढ़ाएँ। कोशिश करें अगर आपको इमामत मिल जाए, इसको अल्लाह की नेमत समझें और इसको ठुकराएं नहीं। अल्लाह से दुआ भी करें अल्लाह आपको इमामत की तौफीक दे। बात साथी इसलिए नहीं करते कि बड़ी ज़िम्मेदारी है, बहुत मुश्किल है इमामत कराना। इंशाअल्लाह मुश्किल नहीं है। फ़र्ज़ नमाज़ें वैसे भी आपने पढ़नी है, 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है, हम में से हर एक ने पढ़नी है। अगर 5 मिनट हम पहले आ गए और बाजमात नमाज हमने पढ़ा ली, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी हमारे कपड़े भी साफ़ रहेंगे, नमाज की भी तौफीक मिलेगी, आमाल की भी तौफीक मिलेगी। और जब मस्जिद होगी तो ये एक प्लेटफार्म है, आप दीन के बहुत सारे काम कर सकते हो। आपके पास मस्जिद है, आप दरस कुरान दोगे, आप दरस हदीस दोगे, आप जुम्मे का बयान करोगे, आप तालीम बालिगान करोगे, आप ख़वातीन में बयान कर सकोगे, आप बच्चों में काम कर सकोगे।
تو مسجد ایک پلیٹ فارم ہے دین کے سارے شعبوں میں کام یہاں سے، یہیں سے دعوت کا کام بھی ہوگا، یہیں سے جہاد کا کام بھی ہوگا، یہیں سے تدریس بھی ہوگی، تصنیف بھی ہوگی، سارے شعبے دین کے یہیں سے چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد کے ذریعے سے ہی سارے کام کیے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھے مشکل ہے، اس میں برکتیں بہت ہیں۔ تنخواہ بظاہر کم ہوگی آپ کی، شاید 4,000 6,000 10,000 ہو، لیکن اس کی برکات بہت ہیں۔ جتنا وقت گزرتا جائے گا اللہ رب العزت آپ کے لیے اس میں آسانیاں پیدا کرے گا اور اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ اگر کوئی آپ کا ذاتی ادارہ ہے چھوٹا موٹا بن سکتا ہے مسجد میں، تو آپ وہ شروع کریں، زیادہ بہتر ہے۔ بسا اوقات آدمی کہیں محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے 10 سال 15 سال، لیکن پھر کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف نہیں ہوتی اور وہ ذرا سی بات پہ جواب دے دیتے ہیں، تو 15 سال بعد پھر آدمی کے لیے کام کرنا، کسی نئی جگہ پہ جانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر کہیں ترتیب بآسانی اللہ بنا دے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بڑی نعمت ہے، اسی میں آپ کام کریں، اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ اپنی زندگی استغنا میں گزاریں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں۔ آپ پر جتنے حالات آئیں، جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، جتنی تکلیفیں آئیں، بس زندگی میں ایک اصول بنا دیں کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہے۔ آپ کی نیت ہوگی، اللہ آپ کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا کرے گا۔ ہمارے اکابر کی ایک تاریخ رہی ہے، صحابہ کے دور سے آج تک وہ لوگ اپنے آپ کو استغنا میں رکھ کر زندگی گزار کے گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے وقت کا گورنر کہہ رہے یحییٰ بن خالد برمکی کہ میرے گھر آ کر میرے بیٹے کو بخاری التاریخ الکبیر پڑھاؤ۔ امام بخاری نے کہا میں علم کو ذلیل نہیں کر سکتا، انا لا اذل العلم ولا احملہ الی ابواب الناس، میں لوگوں کے دروازوں پر جا کر علم کو ذلیل نہیں کروں گا۔ اگر بھیجنا ہے میرے درس میں بھیجو، میں پڑھاؤں گا، نہیں تو میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اس گورنر نے کہا میں آپ کو بخارا سے نکال دوں گا۔ فرمایا نکال دو، میں اللہ کے ہاں کہہ سکوں گا میں تو پڑھاتا تھا، انہوں نے مجھے شہر سے نکالا۔ تو ایسے حالات پیدا کیے، امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا، دوبارہ موت تک آپ کے لیے آنا مشکل ہو گیا، لیکن آپ نے استغنا پہ زندگی گزاری۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، خلیفہ ابو جعفر منصور عہدہ دے رہا قضات کا، قاضی بن جاؤ، عہدہ قبول نہیں کیا اور جیل کے اندر امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا۔ امام مالک کے پاس ہارون الرشید بادشاہ آیا اور کہنے لگا میرے دونوں بیٹوں کو، مامون کو امین کو آپ موطا پڑھاؤ۔ حالانکہ ہارون الرشید تو آج کے بادشاہوں سے افضل تھا، آج کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کے مقابلے میں تو ہارون نیک صالح ہے، پرہیزگار ہے، لیکن امام مالک نے فرمایا کہ اگر انہوں نے پڑھنا ہے میں مسجد نبوی میں درس دیتا ہوں، یہاں ان کو بھیجو، میں الگ سے ان کے لیے کوئی مجلس قائم نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارے سلف نے استغنا میں زندگی گزاری ہے۔ آج یہ جو بات دیکھنے میں آتی ہے، بعض طلباء، بعض ہمارے فضلاء مالداروں کے دروازوں پہ نظر آ رہے ہیں، ان سے مانگتے نظر آتے ہیں، فیکٹریوں کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس سے آپ علم کی اور اہل علم کی توہین کرتے ہو۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ زندگی میں جب حالات آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا۔ جب زندگی میں پریشانیاں آئیں، آپ کو لگے آپ کے جیب میں خرچہ ختم ہو گیا، گھر کے حالات میں تنگ دستی آ گئی، حضور کی زندگی کو نمونہ بنانا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلا۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر میں پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی زندگی میں کیسے حالات آئے، پیٹ پر پتھر آپ نے خندق میں باندھے ہیں، کیسے حالات آئے کہ زندگی میں 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ کا، ام کلثوم کا، زینب کا۔ زندگی میں 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کا انتقال، قاسم کا انتقال، عبداللہ کا انتقال۔ آپ کی زندگی میں آپ کی گھر والی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، احد میں آپ زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخساروں میں لگ گئی، آپ مسجد حرام میں سجدہ کر رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط بدبخت اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ کے کندھے پہ رکھ دی، آپ سجدے میں گئے، انہوں نے چادر ڈال کر آپ کو گھسیٹنے لگ گیا، آپ طائف میں دعوت دینے گئے۔ آج تو میں کلاس میں آیا، آپ ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر دے، ایک محبت تھی، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، امام الانبیاء طائف گئے ہیں، پتھر مارے آپ کو۔ آج ہم جاتے ہیں تو ساتھی پھول ڈالتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، جن کے لیے کائنات کا نظام بنا، جن کی انگلی کے اشارے پر اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جنہوں نے چہرہ اٹھایا اللہ نے بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، لیکن جب وہ دعوت کے لیے گئے تو انہیں پتھر مارے گئے۔ آپ علیہ السلام وہاں ایک باغ میں گئے، عباس آپ کے لیے انگور لے کر آئے، آپ نے عباس کو دعوت دی
اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا نینوا کا۔ کہا نینوا میں تو میرے بھائی حضرت یونس بن متہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کا تعارف کرایا، تو ایک دم وہ خوش ہو گئے کہ آپ پیغمبر ہو، حضور کے ہاتھوں کو پاؤں کو بوسہ دیے، ایمان لے کر آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ سفر ضائع نہیں ہوا، یعنی امید ہے کہ الحمدللہ کہ اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو یہ عباس تو میرے اوپر ایمان لے کر آ گیا، تو یہ میرا سفر کارآمد ہو گیا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے جو پڑھا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، دین کو آگے تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے آپ فکر مند رہو، اس کے لیے کوشش نہ کرو میری تنخواہ بڑھ جائے، کوشش کرو اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے۔ اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے، ہمارے کام کا مقصد یہ مقصد نہیں ہمارے معاوضے ہو، ہمارے پاس پیسہ ہو، دولت ہو۔ جس کام کو حضور لے کر آئے، صحابہ نے قربانیاں دی۔ حضرت بلال کی زندگی ہے، تپتی ہوئی گرمی پہ انہیں لٹایا گیا، خباب ابن ارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے صحابہ کرام کو کھولتے ہوئے گرم تیل میں ڈالا گیا، حضرت زنیرہ کی شہادت ہوئی، حضرت ام شریک کو گرم ریت پہ لٹایا گیا۔ بس صحابہ کی قربانیوں کو سامنے رکھنا، ہم نے دین کے نام پہ کھایا پیا ہے، ہم نے قربانی کوئی نہیں دی۔ کیا قربانی دی؟ اور کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے؟ 40-50 سال ہماری زندگی گزر جاتی ہے، ہم نے کوشش کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے سالوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ہم ان کی دنیا بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش نہیں علاقے میں لوگ دیندار بن جائیں، لوگ نمازی بن جائیں، لوگ اللہ کے دین پر آئیں، منکرات چھوڑ دیں، اس کی فکر مندی نہیں ہے۔ آپ کوشش کرو گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، تاریخ مشائخ کاندیلہ میں واقع ہے۔ ایک دفعہ سفر کر کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مسجد آئی، وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی۔ مسجد میں کوئی نمازی نہیں تھا، مسجد ویران تھی، مسجد میں جھاڑو دیا، اذان دی، کوئی ساتھی نماز کے لیے نہ آیا۔ بڑے پریشان ہو گئے کہ علاقے کی مسجد لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے، باہر گئے گشت کی، دعوت دی تو ساتھیوں نے کہا یہاں ایک خان صاحب ہے، اگر وہ نماز پر آ گئے سب آ جائیں گے، آپ ان کو دعوت دے کسی طرح وہ آ جائیں۔ مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمہ اللہ مسجد آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ دلوں کو پلٹنا تیرے اختیار میں، ہدایت دینا تیرے اختیار میں ہے، باقی بات کرنا میرا کام ہے، میں جا کر دعوت دیتا ہوں، یا اللہ تو اس کے دل کو پلٹ دے۔ کہ وہ علاقے کا مالدار تھا، ہر شام اس کے ہاں محفل لگتی تھی، شراب و کباب کی لڑکیاں آتی، ناچتی گاتی، شراب پیتے، سارے لوگ جمع ہوتے تھے، تو اگر یہ ہدایت پر آ گیا سب آ جائیں گے۔ مولانا مظفر حسین کاندیلوی مسجد میں آئے، اللہ سے رو کے مانگا، اس کے بعد گئے، اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ خان صاحب باہر آئے، حضرت نے اس کو دعوت دی کہ آپ مسجد آئیں، نماز پڑھیں، اعمال کی طرف بلایا۔ جب بات حق ہو، طریقہ کار حق ہو، نیت حق ہو، اللہ ضرور تاثیر ڈال دیتا ہے۔ اگر کہیں تاثیر نہیں ہوگی، یا ہماری نیت میں اخلاص نہیں ہوگا، یا ہماری بات حق نہیں ہوگی، یا ہمارا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا، ورنہ وہی میں جو تاثیر 1400 سال پہلے تھی وہ تاثیر آج بھی موجود ہے۔ صرف درد دل اور تقویٰ ہونا چاہیے۔ حضرت نے دعوت دی، اس پر اثر ہو گیا، کہا ٹھیک ہے میں اگلی نماز میں آؤں گا، لیکن ایک بات ہے کہ میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے، میں وضو نہیں کر سکتا، اور یہ شراب اور زنا مجھ سے نہیں چھوٹتے۔ حضرت نے کہا آپ نماز کے لیے آؤ، انشاءاللہ امید ہے یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگلی نماز کے لیے جب وہ خان صاحب آنے لگا اس نے غسل کیا، کپڑے پہنے، تو دل میں خیال آیا پہلی دفعہ مسجد جا رہا ہوں اور میں بھی جاؤں بغیر وضو کے، تو یہ بڑے افسوس کی بات، رب کے سامنے جاؤں اور وضو نہ ہو، تو اس نے وضو کر دیا۔ حضرت فرماتے جیسے یہ آیا تو میں نے اذان دی، میں نے اس کو پہلی نماز پڑھائی، نماز میں دل میں رو رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ نماز گزری، اگلی نماز کے لیے پھر وہ آئے، اس سے اگلی نماز میں پھر آئے، تینوں نمازیں حضرت کے پیچھے پڑھی۔ جیسے گھر گیا، جتنی لڑکیاں تھیں سب کو کہا آج کے بعد کوئی بھی نہ آئے، جتنی شراب تھی سب کو گھرا دیا۔ اپنی گھر والی کے قریب نہیں جاتا تھا، تو چونکہ شیطان حرام کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو برائی کو شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ تو جب اپنی گھر والی کو دیکھا تو وہ تو پرہیزگار، نیک، صالح، خوبصورت، اور میں گناہ میں لگا ہوا ہوں، تو اپنی گھر والی کے قریب گئے اور سب کو آزاد کر دیا۔ تو تاریخ مشائخ کاندیلہ میں پھر اس نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ 25 سال تک اس سے تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی۔ اسی خان صاحب سے پوری مسجد آباد ہو گئی، سارے لوگ نماز پر آ گئے، صف اول کا یہ نمازی ہوتا تھا۔ اللہ نے پورے علاقے کو بدل دیا۔ ایک مولانا مظفر حسین کاندیلوی کا اللہ کے سامنے رونا ہے،
ہم میں سے کتنے ساتھی ہیں جو اللہ کے سامنے یوں روتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت میں ہدایت دے دے، ساتھیوں کو دین کی توفیق دے دے. ہمارے اندر وہ فکر نہیں ہے جو فکر صحابہ اور سلف میں تھی. مولانا الیاس قادلوی صاحب ایک آدمی تھے، ایک آدمی تھے. آج پوری دنیا میں اللہ نے ہدایت کی ہوائیں چلا دی، اللہ نے ساروں کو ہدایت عطا فرما دی. ایک آدمی کا رونا تھا، اللہ سے مانگنا تھا. ساری ساری رات بستر پہ یوں تڑپتے رہتے کہ کیسے امت میں ہدایت آئے، کیسے دین سے دور دین پہ لگ جائیں. تو اگر یہ ہمارے دلوں میں یہ مقصد ہوگا، اللہ رب العزت ہماری گفتگو میں تاثیر پیدا کر دے گا. کوشش کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اتق المحارم تکن اعبد الناس. جتنا گناہوں سے بچیں گے آپ سب سے بڑے عبادت گزار ہوں گے. انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تھے وہ سب کے سب انبیاء، صحابہ، سلف گناہوں سے بچنے والے تھے. آپ کی گفتگو میں تاثیر تب ہوگی جب آپ گناہ سے بچیں گے. عالم کی صفت کثرت مطالعہ نہیں ہے، عالم کی صفت خشیت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ نے یہ نہیں کہا عالم وہ جو مطالعہ زیادہ کرے. عالم وہ ہے جس نے آکسفورڈ سے پڑھا ہو، پی ایچ ڈی کی ہو، ایم فل کیا ہو، جس کے نام کے شروع میں ڈاکٹر لگا ہوا ہو، جس نے تخصص کیا ہو، فی الحدیث کیا ہو، فی القراءت کیا ہو، فی اللغہ کیا ہو. عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے کہ وہ ہر لمحے اللہ کی یاد ہے. اور جتنی آپ میں خشیت ہوگی اللہ آپ کے علم کا فیض پھیلائے گا. آپ کا علم کا فیض موبائل کا محتاج نہیں ہے، یہ میڈیا کا محتاج نہیں ہے، یہ افراد کا محتاج نہیں ہے. آپ کے دل میں اگر تقویٰ ہوگا اللہ آپ کی بات کو ساری دنیا میں پھیلائے گا. اللہ تعالیٰ ساتھیوں کے دلوں میں محبوبیت ڈال دے گا. یہ محبوبیت تقویٰ کے ساتھ ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اللہ نے عزت کا ذکر پہلے کیا، اس کو اعمال کے ساتھ جوڑا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ نے عزت کو اعمال سے جوڑا. اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگی تقویٰ ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. کانوا فعل مضارع پہ داخل ہے، ہمیشہ گناہوں سے بچنے والے تھے. میری ناقص زندگی میں اکابر میں اللہ نے جن کو عزت دی ہے، یہ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ ہے. ہمارے اکابر میں، سلف میں اللہ نے جن سے دین کا کام لیا ان کی زندگی میں آپ کو 7 صفات نظر آئیں گی. بس یہ 7 باتیں بھی میں اور آپ اپنی زندگی میں لے کر آئیں. آپ جس کا عالم کو دیکھو گے اس کا فیض پھیلا ہو، اللہ نے محبوبیت دی ہو، اللہ نے دین کا کام لیا ہو، آپ کو قدر مشترک ان میں یہ 7 باتیں نظر آئیں گی. نمبر 1، یہ جتنے ہمارے اکابر اسلاف سلف تھے گناہوں سے سب سے زیادہ بچنے والے تھے. بس یہ ہمیشہ کوشش ہو اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اللہ کی نافرمانی زہر ہے، تھوڑی بھی نقصان دیتی ہے، زیادہ بھی نقصان دیتی ہے. یہ نہ کہو یہ تو صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، گناہوں کی تقسیم کا انکار نہیں. یہ دیکھو نافرمانی کس کی ہو رہی ہے. نافرمانی اللہ کی ذات کی ہو رہی ہے. اس لیے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بس زندگی تقویٰ میں گزارے. اکابر میں جتنے لوگ تھے یہ پرہیزگار تھے. اللہ نے اس لیے ان کو علوم وہابی دیے. قرآن میں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. فقہائے اربعہ جن کے اقوال پڑھ کے ہم عالم بنتے، انہوں نے کیا پڑھا؟ انہوں نے صرف قرآن اور حدیث پڑھا. ساری ساری رات اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزر گئی. امام ابو حنیفہ کی زندگی پڑھے، آپ کا تقویٰ تواتر سے ثابت ہے. امت میں کوئی آدمی آپ کے تقویٰ پر انکار نہیں کر سکا. تہذیب الکمال میں امام مزی نے، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، اور مناقب ابی حنیفہ و صاحبی میں، وفیات الاعیان چاروں میں ہے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. جس جگہ انتقال ہوئے 4000 دفعہ قرآن کریم امام ابو حنیفہ نے تلاوت کی، اور ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا، اور ساری ساری رات روتے تھے. اتنا روتے تھے عقود الجمان میں آپ کے آنسو یوں گرتے تھے جیسے بارش کے قطرے. یوں امام صاحب رحمہ اللہ روتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو عزت دی ہے وہ ان کے تقویٰ پہ دی ہے. تو میں 7 باتیں یہ عرض کر رہا ہوں. نمبر 1 تقویٰ. ہر وقت جس وقت بھی آپ بند کمرے میں بھی ہو، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو، بس یہ دیکھنا میرا اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور میرے یہ اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اور زمین کے جس حصے پر انسان جو عمل کرے گا، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا. اس لیے اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. صفت الصفوہ میں ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے جو ایک ساتھی تھے، ایک دفعہ کہتے ہیں وہ میرے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ سے لوگ اتنی کیوں محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک کو بڑی محبوبیت دی تھی. جب یہ رقہ میں داخل ہوئے تھے، المنتظم میں ہے، 30,000 کا مجمع ان کے استقبال کے لیے آئے تھے. اللہ نے ایسی عزت بہت کم لوگوں کو دی جو اللہ نے سلف میں عبداللہ بن مبارک کو دی تھی. لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتے تھے.
تو جو ان کا معاصر ساتھی تھا اس کے دل میں ویسے خیال آیا کہ عبداللہ کو اللہ نے اتنی عزت دی، عبداللہ نماز پڑھتا ہم بھی پڑھتے ہیں، عبداللہ روزے رکھتے ہم بھی رکھتے ہیں، یہ جہاد کرتا ہم بھی کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے عبداللہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ استقبال کے لیے اتنا آتے ہیں، اس سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ابھی دل میں خیال آیا تھا، رب العالمین تو علیم بذات الصدور ہے، خیال آیا تھا، سامنے دیا جل رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو یہ بیٹھے ہوئے تھے سارے حضرات، تو اچانک دیا بجھ گیا۔ تو جتنی دیر میں تیل ڈال رہے تھے، بتی تبدیل کر رہے تھے، عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آخرت کے خوف میں، قبر کی یاد میں، حشر کے میدان کی یاد میں تو ہو رہے تھے، اور داڑھی پہ آنسو تھے، چہرے پہ آنسو تھے۔ تو جتنی دیر میں دیے میں تیل ڈالا گیا، بتی لگائی گئی، تو اب یہ ساتھی سوچ رہا ہے، تو جیسے ہی دیے کو چراغ لگا تو کہتے میں نے ایسی نظر ماری عبداللہ بن مبارک کے چہرے پر تو میں نے دیکھا آنسو ہی آنسو۔ یہ اسی وقت اٹھے اور فرمایا اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو عزت اس خشیت پہ دی، ورنہ جو اعمال آپ کے تھے ہمارے پاس بھی ہیں وہ اعمال، لیکن اللہ نے جو آپ کو عزت دی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اللہ نے اٹل فیصلہ کر دیا ہمارے تقوی سے، ہماری آئیڈیاں بنانے سے، ہمارے فیس بک دیکھنے سے، اپنے قیمتی وقت کو ان لایانی چیزوں میں ضائع کرنے میں نہیں۔ کتنے افسوس کی بات، ہماری راتیں اس میں لگ جائیں اور ہم فجر کی نماز ہی نہ پڑھیں، ہم اعمال میں نہ جڑیں، ہم دوسروں کو دین کی دعوت دیں، خود دین پر عمل نہ کریں، تو پھر ہماری اس دعوت کا کیا فائدہ جب ہماری اپنی زندگی اس سے خالی نظر آئے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، سلف کی زندگی میں تقویٰ بہت تھا۔ نمبر 2، دوسری اہم چیز، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے۔ آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، بس اپنا معمول بنائیں، روزانہ 2 سپارے 3 سپارے آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، اللہ آپ کو اس کی توفیق دے گا، اللہ سے مانگیں۔ نمبر 3، تیسری اہم بات، ان لوگوں کی زندگیوں میں ان کی زبانیں ذکر الہی سے تر تھی، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ نمبر 4، چوتھی اور اہم چیز تھی زہد اور استغنا، کہ یہ لوگ دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے، فکر آخرت، تو بس یہ فکر آخرت ہو، دنیا سے بے رغبتی رکھیں، ضرورتیں اللہ آپ کی پوری کرے گا، وہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ضرورتوں کا وعدہ اللہ نے کیا، تو اس لیے انسان اس کے لیے فکر مند نہ ہو۔ ہمارا کام ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہمارا کام عبادت ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ جب اللہ رزق یہودی کو دے رہا ہے، ہندو کو دے رہا ہے، سکھ کو دے رہا ہے، مرتد کو دے رہا ہے، دہری کو دے رہا ہے، خنزیر کو اللہ کھلا رہا ہے، ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ تو کیوں یہ سوچ رکھتے ہو کہ میری اتنی تنخواہ ہو، اتنی تنخواہ ہو، میں کام کروں گا؟ آپ اللہ کے لیے کام کرو، اللہ کی قسم اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اللہ لوگوں کے قلوب کو آپ کے لیے مسخر کر دے گا۔ جہاں پریشانی آئے بس آپ کا رجوع اللہ، دنیا سے بے رغبتی کرو۔ زیادہ دولت ہے تو کیا 10 روٹیاں کھاؤ گے؟ کھانی تو وہی 1 روٹی ہے، کھانی تو وہی 1 صبح 1 شام ہے۔ جن کے پاس کروڑوں اربوں روپے، یہ تو ایک بھی نہیں کھا سکتے۔ کتنے کروڑوں والے ملتے ہیں جی، کیا غذا ہے؟ 2 پاپے 2 ڈب روٹی کے پیس، وہ آدھی روٹی کھا لے ہضم نہیں ہوتی، گھنٹہ گھنٹہ بات کرتے۔ اللہ نے الحمدللہ ہمیں کھلایا پلایا دین کی نسبت سے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ تو ایک بات میں نے عرض کی، دنیا سے بے رغبتی۔ ایک صفت اسلاف کی زندگی میں رزق حلال، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، حرام کا ایک لقمہ نہ خود کھائیں نہ اپنی اولاد کو کھلائیں۔ امام بخاری کا والد کہتا ہے اسماعیل کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے حرام دور کی بات ہے، ایک لقمہ مشتبہ بھی نہیں چھوڑا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ اسی کی برکت تھی کہ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث بنے، امیر المومنین فی الحدیث بنے۔ اس لیے اسلاف میں جتنے لوگ آئیں گے ان کی اولادیں نیک آپ کو نظر آئیں گے، ان کا رزق حلال کا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کی ذمہ داری ہے کہیں مسجد میں، مدرسے میں، کسی بھی اس میں، تو آپ کوشش کریں 1-1 روپے کا حساب رکھیں۔ اب دیکھیں یہ لوگ جو چندہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بچے بھی ہوتے ہیں ڈالتے ہیں۔ میرے ایک بھانجا ہے، اس کو میں نے دیکھا، وہ کہتا ہے میں ایسے جو اس کو خرچے ملتے ہیں وہ مسجد میں جمعے کے دن وہ بھی 20 روپے ڈال رہا ہے۔ بیٹی ہے میری تو وہ بھی ہر ہفتے میں اس کو خرچہ دیتا ہوں، وہ اس میں سے آدھا کھاتی ہے آدھا جمع کرتی ہے، جمعے کے دن مجھے دیتی ہے مسجد میں ڈالو۔ ایک آدمی تندور کے کنارے بیٹھ کے روٹیاں پکاتا ہے، وہ بھی مسجد میں پیسے ڈالتا ہے۔ ایک آدمی سارا دن مزدوری کرتا ہے، وہ بھی مسجد میں حصہ ڈالتا ہے، مدرسے میں دیتا ہے۔ اگر ہم ان پیسوں میں خیانت کریں اللہ کو کیا جواب دیں؟ ان لوگوں نے اپنی آخرت بنا لی، ہم نے آخرت خراب کر دی۔ اگر نہیں ہو سکتا آپ کوئی اور معاش تلاش کر لو، دین کو بدنام نہ کرو، علماء کے اوپر تانا نہیں آنے دو، اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ حلال کے ساتھ جڑ کے کام کر سکتے ہو کر لینا،
نہیں کام کر سکتے تو آپ اپنے لیے کوئی ذریعہ معاش تلاش کر دیں۔ ہمارے اکابر کی ایک تاریخ رہی ہے، ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو حلال سے جوڑا۔ ہمارے استاد جی مفتی عبدالرؤف غزنوی صاحب دامت برکاتہم، ان کی کتاب ہے چند عبقری شخصیات، اس میں حضرت سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ نے ان سے، ان کے بچوں سے، بھائیوں سے دین کا بہت بڑا کام لیا، تو میں سوچ رہا تھا ان کے سارے بھائی عالم، سب بچے عالم، ہر ایک بیٹے پوتے سب دین کے داعی مبلغ، تو آخر وجہ کیا ہے؟ فرماتے میں ان کے والد صاحب سے ملا، محمد یوسف پالنپوری سے، میں نے ان سے پوچھا اللہ نے آپ کے خاندان میں، آپ کے بچوں میں، نسلوں میں اللہ نے دین رکھا ہے، سب حفاظ علماء ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت میں ڈھابیل میں پڑھتا تھا تو مولا بدر عالم میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ ہماری اولادوں میں کوئی حفاظ اور علماء پیدا نہیں ہو رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا اولاد کو حلال کھلاؤ، اولاد کو حلال کھلاؤ، تمہاری اولادیں نیک ہوگی، دین کی داعی بنے گی۔ فرماتے میں خود نہ پڑھ سکا لیکن میں نے اولاد کو خالص حلال کھلایا، ایک لقمہ حرام کا نہیں کھلایا، تو الحمدللہ میرے سارے بچے دین کے داعی، سارے عالم، سارے حفاظ۔ حضرت پالنپوری صاحب نے فرمایا میں نے جو کچھ تنخواہ لی تھی تو جیسے اللہ نے تھوڑی وسعت دی، جتنی تنخواہ لی تھی سب جمع کرا دی۔ شیخ الحدیث مولا کاندیلوی صاحب فرماتے تھے کچھ تھوڑا بہت جو ہم نے حصہ لیا تو سب کا سب اللہ نے وسعت دی، سارا واپس جمع کرا دی۔ تو ایک نیت، بڑی نیت رکھیں کہ یار دین کا کام فی سبیل اللہ کروں گا، آپ نیت بڑی رکھیں، اللہ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا، رب العالمین کے خزانے میں کمی تو نہیں ہے۔ ویسے کوئی ہدیہ دے دے تو ہدیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول کیا، ہدیہ تو حضور نے بھی قبول کیا، وہ منع نہیں ہے، آپ کی نیت بڑی نیت ہو، لا اسألکم علیہ اجرا، انبیاء علیہ السلام نے اجرت نہیں لی، پھر بھی اگر اجرت ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں، علماء کے ہاں، فقہاء کے ہاں جائز ہے، آدمی لے سکتا ہے، لیکن اس کو مدار نہیں بنانا، یہ بنانا دین کا فائدہ کا ہے، اپنی ذات کا فائدہ نہیں دیکھنا۔ اگر آپ نے یہ دیکھا یار مجھے تنخواہ جان ملے، میرا گھر زیادہ اچھا ہو جائے، مجھے پیسے زیادہ اچھے مل جائے، یعنی دین پیچھے ہم آگے، ہم نے 8 سال زکوٰۃ کی روٹیاں کھائی، ہم نے 9 سال مدرسے کے ماحول میں رہے، اس لیے رہے کہ اپنی دنیا بنانے کے لیے، تو بہتر تھا ہم کسی دنیا کے کام میں لگ جاتے، کسی بڑے منصب عہدے پہ چلے جاتے، زیادہ دنیا کما لیتے۔ آج ایک آدمی انجینئر ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، موٹر سائیکل مکینک ہے، وہ ہم سے زیادہ کما لیتے ہیں کیونکہ اس کا مقصد دنیا ہے، ہمارا مقصد اللہ کا دین ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دین کو مقصد بنائیں گے، اللہ کا وعدہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ راستے اللہ آپ کے لیے کھولے گا۔ تو ایک چیز میں نے عرض کیا، سلف کی زندگی میں رزق حلال تھا۔ ایک چیز یہ لوگ اللہ کے سامنے رونے والے بہت تھے، بہت روتے تھے۔ آج بھی اگر آپ امام ابن ابی دنیا کی الرقۃ والبکا پڑھیں، ابن قدامہ کی الرقۃ والبکا، بحر الدموع علامہ ابن جوزی کی، امام غزالی کے احیاء الدین میں کتاب المحاسبہ، آپ کو جتنے لوگ نظر آئیں گے سب رونے والے تھے، صحابہ ہوں، سلف ہوں، روتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، کان ابو بکر رجلا بکاء لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن، قرآن پڑھا جاتا تھا، صدیق اکبر آنسوؤں کو روک نہیں سکتے تھے۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے، جب اس آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اتنا روئے اتنا روئے، 20 دن تک بیمار تھے، لوگ عیادت کے لیے گھر آتے تھے۔ آپ نے بخاری میں پڑھا، نماز پڑھا رہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حضرت عمر رو رہے، آخری صف میں رونے کی آواز آ رہی۔ ان لوگوں کا دل نرم تھا، گناہوں سے دور تھے، اس لیے ان پر رقت طاری تھی۔ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ہمیں رونا نصیب نہیں ہوتا، تو جتنا دل نرم ہوگا تلاوت کی توفیق ہوگی، آپ کو رونا آئے گا۔ اس لیے تنہائی میں 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے سامنے رویا کریں، ادھر آپ کے آنسوں کا قطرہ بہے گا، ادھر خلق خدا کے دل میں اللہ محبت کے بیج آپ کے لیے ڈال دے گا۔ اس کو آپ کر کے تو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ دے گا، 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ان میں ایک انسان رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ تو اس لیے مخلوق کے سامنے آنسو نہ بہائیں، نہ کسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیں، جو پوچھے جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں حافظ بنایا، اپنے آپ کو کیوں کمتر سمجھتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کا حافظ بنایا، دنیا میں قرآن سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ہم پہاڑ پہ نازل کریں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن کا حافظ بنایا، آپ کو عالم بنایا،
دین سے وابستہ کیا، اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ لوگ فرعون کے بارے سے، حامان کے، ان کی دولت اور منصب کے، ہم انبیاء کے بارے سے، تو یہ ایک بڑی نسبت ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، اسلاف میں جتنے تھے یہ ان میں رونا اللہ کے سامنے بہت تھا۔ ایک چیز ان کی زندگی میں ایک صفت تھی، وہ میں نے عرض کیا امت کا درد، خیر خواہی، امت کا درد تھا کہ بس دین کس طرح پھیل جائے، کوئی بے دین پر کیسے آ جائے، اللہ سے مانگنا تھا، رونا تھا، بس یہ امت کا درد رکھے۔ کوئی بھی ساتھی اگر گناہ میں ہے محبت سے دعوت دے۔ مسلمان کی مثال ہیرے کی ہے، وہ گندے پانی میں اگر گر جاتا ہے اس کو ماحول اچھا نہیں ملا، اس کو تھوڑا سا گندے پانی سے نکالو، اس ہیرے کو دھو، آج بھی اس میں وہ چمک موجود ہے۔ آج بھی اگر اس کو ہار میں ڈالو، تاج میں لگاؤ تو اس کی چمک دمک میں کمی نہیں آتی۔ مسلمان ہیرے کی مانند ہے، ماحول نہیں ملا۔ اس لیے جو بھی ساتھی اگر دور ہیں مایوس نہ ہو، آپ کوشش کریں ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، جوڑ کے رکھیں۔ اور ایک صفت ان میں دعا، جب بھی کوئی حالات آتے اللہ سے مانگتے۔ آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بدر میں کتنے حالات تھے، 1000 کفار، ہر قسم کا اسلحہ، تمام طاقت، ادھر 313 مسلمان، صرف ان کے بعد دیکھا جائے تو صرف اور صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ ہیں اور سارے پیدل ہیں۔ حضور اللہ کے سامنے روئے، ایسا روئے کہ صدیق اکبر کو ترس آیا، یا رسول اللہ بس کیجیے۔ پھر حضور نے سر اٹھایا، اللہ نے 3000 فرشتے مدد کے لیے اتار دی۔ حضور کی زندگی تو گواہ ہے، جہاں حالات آئے حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگا۔ اس لیے ہم پر بھی جب حالات آئیں بس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کوشش کریں تہجد کی پابندی شروع کریں۔ مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ اگر آپ کی کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرما دے گا۔ بہتر ہے نکاح میں تاخیر نہ کریں، نکاح سے انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، انسان کی نظر محفوظ ہوتی ہے۔ جتنا آپ کی ایمان نظر محفوظ ہوگی انشاءاللہ اعمال میں آپ کا دل لگے گا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ ادھر آپ نظر کی حفاظت کرو، آپ کی بیوی کے دل میں اللہ آپ کی محبت ڈالے گا، اولاد کے دل میں اللہ محبت ڈالے گا۔ ہم گناہ میں ہوتے ہیں اس لیے ہماری اولادیں نافرمان، ہم تقوی میں لگ جائیں، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے نیکی کا، رفعت کا ذریعہ بنائے گا۔ ایک کوشش مستقبل میں رکھیں، درس قرآن، درس حدیث ضرور دیں۔ جس مسجد میں اللہ آپ کو موقع دے، آپ 10 منٹ دیں، 15 منٹ دیں، روزانہ نہیں دے سکتے ہفتے میں 1 دن دیں۔ اس سے یہ ہوگا، ایک تو قرآن سے آپ جڑے ہوں گے، ایک ساتھیوں کو فائدہ ملے گا، دن بدن آپ کا مطالعہ بڑھے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے گا۔ تو ہفتے میں 1 دن درس قرآن دے دیں، ہفتے میں 1 دن درس حدیث دیں۔ جمعے کے بیان کے لیے تیاری کر کے جمعہ پڑھائیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے خوب تیاری کریں، اور اکابر اور اسلاف کی مواعظ کی کتابیں، خطبات کی کتابیں پڑھیں۔ اسلاف میں جن کا بیان مؤثر ہے ان کو سنیں، اس کے بعد آپ بیان کریں، اللہ آپ کی گفتگو میں تاثیر ڈالے گا۔ اپنا بیان خود بھی سنیں، جو غلطیاں خامیاں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں جس مسجد میں رش ہوتی ہے، لوگ زیادہ ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، وہاں اس خطیب کا بیان اچھا ہوتا ہے، تیاری سے ہوتا ہے، تو لوگوں کا، عوام کا اس کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے۔ آپ محنت کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل میں عزت دے گا، آپ کے لیے اللہ راستے کھول دے گا۔ اپنی وضع قطع اکابر کے مطابق رکھیں، سلف پر۔ بڑے افسوس کی بات، ہمارے ساتھی کہیں کالج میں، اسکول میں، دنیا کے ماحول میں جاتے ہیں، داڑھی کاٹ دیتے ہیں، 5-6 ٹخنوں سے نیچے آ جاتے ہیں، وضع قطع تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو ماحول یہاں سیکھا وہی آپ کی ساری زندگی ہو، ساری زندگی آپ کے سر سے ٹوپی امامہ نہ ہٹے، آپ کے کندھے سے رومال نہ ہٹے، آپ کے 5-6 ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، آپ کی داڑھی نہ کٹے۔ آپ نے سنت کو کہیں قربان نہیں کرنا، ہر چیز ہوتی ہے ہو جائے، حضور کا نقشہ، حضور کا حلیہ، حضور کے اعمال، اتباع اطاعت، اس کا سودا نہیں کرنا۔ آپ اس پہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ساتھیوں کے دل میں خود محبت ڈالے گا۔ کوشش کریں سفید لباس پہنیں، اور یہ مشکل نہیں ہے، حضور کو سفید لباس پسند ہے۔ پہلے تو آپ طالب علم تھے، ابھی آپ مقتدیٰ ہیں، ابھی آپ پیشوا ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ سفید لباس ہو، مسنون ہوگا تو یہ آپ کے ساتھ اس میں جچتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اور ہمارے استاذ حضرت مولانا عتیق اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمیں ثانیہ میں انہوں نے ترغیب دی تھی صاحب طالبین میں کہ سفید لباس پہنو۔ اللہ نے توفیق دی، اس وقت سے لے کر آج تک ایک طویل عرصہ گزر گیا، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی۔ تو آپ بھی کوشش کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوشش ہو لباس سفید ہو اور کھلا لباس ہو۔ یہ جو آج بات آتی ہے، ہمارے قراء نعت خوان تنگ لباس پہنتے ہیں، لباس تنگ ہوتا ہے، جسم کی ساخت نظر آتی ہے، اور وضع قطع غیروں کی طرح ہوتی ہے، یہ نہ کریں۔ لباس کشادہ رکھیں۔ لباس کا مقصد یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس کے 2 مقصد ہیں، شرمگاہ کو چھپائے
اور نمبر 2 انسان کی زینت کا ذریعہ بنے. تو اس لیے کوشش ہو لباس آپ کا کشادہ. آپ کوشش رکھیں اپنی مونچھیں کٹوانے کے، بال کٹوانے کے، دانتوں کی صفائی کا. بعض ساتھی نسوار ہے یا پان ہے یا گٹکا ہے، ماوا ہے، یہ استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ اجتناب کریں. ایک عالم کے ساتھ یہ نہیں جھجتا. آپ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. آپ درس قرآن دیتے ہیں، منہ میں نسوار ہے، تو یہ علماء کی شأن شان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے مسواک کرتے، گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، رات کو سوتے مسواک کرتے، اٹھتے مسواک کرتے. یہ امت کو درس دینا تھا. یعنی صفائی پر، نظافت پر آپ اپنی زندگی گزاریں. جتنی صفائی ہوگی انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے آپ کو بھی نفع ہوگا، آپ کے ساتھیوں کو بھی اس کے ذریعے سے نفع ہوگا. کوشش کریں عوام سے الگ تھلگ رہیں، زیادہ ملنا جلنا نہ رکھیں. دعوت کے لیے الگ بات ہے، کہیں دین کی بات ہے. ویسے ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، چوکوں چوراہوں پہ بیٹھنا، ہوٹلوں پہ بیٹھنا، یہ آپ کی شأن شان نہیں. کہ عالم آدمی ہوٹلوں پہ بیٹھا ہے، چوکوں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں گپے مار رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. بد نظری بھی ہوتی ہے، گناہوں میں بھی پڑ جاتے ہیں. آپ کا وقت گزرے تو مسجد میں گزرے. رجل قلبه معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہو اللہ اس کو عرش کا سایہ دے گا. تو ان جگہوں پر آپ نہیں ججتے، اچھے نہیں لگتے. آپ کے لیے جگہ مسجد ہے، وہی مطالعہ کریں. چائے پینی ہے وہی منگا لیا کریں. بہتر ہے ان جگہوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں. انشاءاللہ اس کے فوائد بھی آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئیں گے. مہینے میں جب تنخواہ ملے تھوڑا سا اللہ کے نام پر صدقہ دیا کریں. اگر روزانہ مشکل ہے کچھ نہ کچھ، آپ کی تنخواہ 10,000 ہے، آپ 500 روپے صدقہ کریں. کوئی مشکل نہیں. آپ سے ادھر صدقہ کریں گے، ادھر اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا. ہم ساری زندگی علماء دوسروں کو ترغیب دیتے، صدقہ کرو، یہ فضائل یہ فضائل، ہم خود نہیں کرتے. ضروری تو نہیں کہ زکوٰۃ ہی انسان دے، نفلی صدقے کا بھی تو حکم ہے، جا بجا قرآن میں ہے. تو اللہ نے جو دیا اپنی وسعت کے مطابق دے. اپنی اولاد کو بھی اس پر لگائیں کہ وہ بھی جو ملے ان کے ہاتھوں سے بھی صدقہ دینے کی انہیں عادت ڈلوائیں. اور ایک بات اہم عرض کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو دین سے ضرور وابستہ کریں. آج دیکھنے میں آ رہا ہے، آج ہمارے نئے فضلاء، نئی نسل جو اس طرف جا رہی ہے، وہ یہ کہ وہ بچوں کو قرآن نہیں سکھا رہے، حافظ نہیں بنا رہے، عالم نہیں بنا رہے. کہ عالم بنے گا یہ کھائے گا کہاں سے، مفتی بنے گا کہاں سے کھائے گا. تو ہم علماء اگر اپنے شعبے سے مطمئن نہیں ہیں تو عوام کا کیا کہنا. عالم آدمی ہے، اس کے بچے یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، اس کے بچے دنیا کی طرف، دنیا کے کاروبار میں لگ رہے ہیں، اور وہ دین سے دور ہیں. تو ہم کس طرح پھر ممبر سے دعوت دے رہے ہیں. ہماری کوشش ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں. اللہ نے جب ہمیں دین سے عزت دی ہے، اللہ ہماری اولاد کو بھی دین سے عزت دے گا. اللہ نے عزت کو دین سے جوڑا. آج یہ جتنے بڑے لوگ ہیں دین پر آئے عزت ملی. جنید جمشید ایک وقت تھا دین سے دور تھے، دین پر آئے، نعتیں پڑھی، نظمیں پڑھی، دعوت میں لگے. آج اللہ نے کتنی عزت دی ہے. ان کا جنازہ اتنا بڑا تھا، تا حد نگاہ انسان تھے. جنازے میں اللہ نے شرکت کا موقع دیا. میں سوچنے لگا اداکار، گلوکار، فنکار، ایکٹر، کھلاڑی تو روزانہ مرتے ہیں، لیکن یہ عزت اللہ نے دین کی وجہ سے دی. آج سعید انور کو دیکھیں، اللہ نے عزت دی ہے. جہاں جاتے بیان کرتے، ہزاروں ساتھی سنتے ہیں، اور اللہ نے ان کی گفتگو میں تاثیر رکھی. یہ عزت دین کی وجہ سے. کھلاڑی تو اور بھی بہت سارے، تو دین پہ لگ کر ان کو اللہ نے عزت دے دی، اور ہم اپنی اولاد کو کھلاڑی بنا رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اداکار بنا رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو دنیا پہ لگا رہے ہیں. وہ لوگ دنیا چھوڑ کر دین پہ لگے، ہم دین چھوڑ کے دنیا پہ جا رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. ایک عالم ہو کر، دیندار ہو کر، ہم اس شعبے سے مطمئن نہیں ہیں. پورا قرآن ہم نے پڑھ لیا الف لام میم سے والناس تک، ہمارا ایمان نہیں بنا، توکل اور یقین میں پختگی نہیں آئی. سب سے کمزور آج افسوس کی بات ہم علماء طلباء کا ایمان ہے. اسباب پر سب سے زیادہ ہم لوگ جاتے ہیں. اللہ سے ہماری نظر ہٹی ہوئی ہے اس ٹائم. عوام کی نظر ہم سے زیادہ مضبوط ہے. ان سے جب کوئی بولو وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کرے گا. اور ہم سب سے زیادہ اسباب کے پیچھے جاتے ہیں. کیوں ہمارے یہ توکل کیوں کمزور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دیکھو، غار ثور میں ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ نیچے ہو گئے یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے. آپ نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے، ہم دو ہیں، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. آپ علیہ السلام آرام کر رہے. آپ نے دیکھا ایک مشرک آیا، تلوار نکال دی، حضور سے کہنے لگا من یمنعک منی. آپ نے فرمایا اللہ. ایک لرزہ تاری، وہ ہاتھ سے تلوار گر گئی. تو توکل پہ اپنی کوشش کرنی، یقین کی پختگی پہ کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ کی ذات سے. انشاءاللہ اگر یہ اعمال، یہ یقین، یہ پختگی آئے گی، آپ کوشش کریں گے، دیکھیں گے ایک وقت آئے گا اللہ آپ کے دین کے فیض کو پھیلائے گا. ابتدا میں 2-3 سال مشقت کے آئیں گے، ایک دم
نہ کوئی جگہ ملتی ہے، نہ کہیں حالات وہ سازگار ہوتے ہیں. تھوڑے 2-3 سال آپ کے سامنے مشقت کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ بھی تو آزماتا ہے. اس کے بعد پھر انسان کے لیے راہیں کھلتی ہیں. آپ دیکھیں سونا ہے، اس کو بھی آگ میں ڈالا جاتا ہے، پھر جا کر وہ سونا جو ہے انگوٹھی میں آتا ہے، وہ ہار بنتے ہیں، زیور بنتا ہے، لیکن اس نے آگ کی گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے اسے بھی. تو اسی طرح وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ آزمائے گا. عالم سونا ہے، سونے پہ کبھی بھی آپ دیکھو گے نا، سونے پہ زنگ نہیں لگتا. میل آ سکتی ہے، رنگ دور ہوگا، زنگ نہیں لگے گا. جیسے لوہے پہ زنگ لگتا ہے، عالم پہ دنیا کا زنگ نہیں لگنا چاہیے، دنیا کا زنگ نہیں ہو. بس آپ پر ایسا ہو جو آپ کے ساتھ بیٹھے اس کے دل میں تقویٰ آ جائے، جو آپ کی گفتگو سنے اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے. اولیاء کون ہیں؟ حضور نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. آج افسوس کی بات، ہم علماء بیٹھتے ہیں، بات ہوتی ہے آئی فون کون سا اچھا، موبائل کی کون سی قسم اچھی، تمہارے کتنے پلاٹ ہیں، میرے اتنے، تمہاری اتنی جائیداد، میری اتنی جائیداد، فلاں ہوٹل کا کھانا اچھا، فلاں کا ذائقہ اچھا. دنیا سے بات شروع ہو کر دنیا پہ ختم ہو جاتی. تو ایک وقت تھا سلف میں علم کی مجلسیں تھی، اس لیے اپنے آپ کو علم سے وابستہ رکھیں. 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اپنے اکابر سے، اپنے اساتذہ سے وابستہ ہے. بعض ساتھی یہ کہ فراغت کے بعد اپنے اساتذہ سے تعلق نہیں رکھتے. آپ نے جس استاد سے پڑھا ہے، نورانی قاعدے سے لے کر دورہ حدیث تک، وہ سب آپ کے استاذ ہیں. آپ سب کی عزت کریں. ایسا نہیں کہ اس نے نورانی قاعدہ پڑھایا آپ ان کو حیثیت نہ دیں کہ میں عالم ہوں، یہ تو قاری ہے. نہیں، اس کی محنت زیادہ ہے، اس نے آپ پر زیادہ محنت کی بنسبت باقی استادوں. البتہ انزل الناس علی منازل، کہ منازل پر درجات کا اعتبار تو ہوتا ہے، لیکن استاد ہونے کے اعتبار سے وہ آپ کے سب استاد ہیں. اور جو بھی کوئی اہم کام کرے، جس استاد سے آپ کو محبت ہے، عقیدت زیادہ ہے، ان سے مشورہ لے کر کریں. مشورے سے فائدہ ہوگا. کوئی نئی تنظیم نہ بنائے، کوئی نئی جماعت نہ بنائے. اپنے آپ کو کوشش کریں نیوٹرل رکھیں، عہدوں سے، منصب سے دور رہیں. سکون کی زندگی چاہیے، منصب سے دور رہیں. کسی جماعت کے عہدوں کو قبول نہ کریں، اسی میں اللہ آپ کو خود عزت دے گا. حدیث میں آتا ہے ما ذئبان جائعان ارسلا بغنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. حضور نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے ان کو اگر بھیج دو، یہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی حرص اور منصب کی حرص انسان کو نقصان دیتی. اس لیے منصب کی حرص نہ ہو، جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے ہماری جماعتوں میں، ہماری دینی جماعتوں میں بھی اس وقت منصب کی لالچ ہے. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے کہ یہ عہدہ مجھے مل جائے، وہ چاہتا ہے یہ عہدہ مجھے مل جائے. ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے. تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں تو ہم اپنے عہدے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے منصب کے لیے کر رہے ہیں. اس میں ہمیں دین عزیز نہیں، اپنا عہدہ اور منصب عزیز. تو اس لیے ہر وقت یہ سوچنا، نیت دیکھنا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں دین کتنا آگے، میری ذات کتنی آگے. اگر آپ کا ضمیر، کوئی کسی اور سے نہ پوچھو، تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو. جس کام کا فیصلہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے اس وقت استخارہ کر کے اپنے ضمیر سے پوچھو، آپ کا ضمیر آپ کی رہنمائی کرے گا. اللہ نے مسلمان کا دل ایسا رکھا ہوا ہے، اگر اس پر دنیا اور گناہوں کا زنگ نہ ہو، یہ انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. اس لیے دین اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ نے حق کو فطرت میں رکھا ہے. تو اس لیے جہاں بھی کوئی ایسی بات آئے آپ دیکھ لینا میرے لیے کیا بہتر ہے، کہاں دین کا نفع زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو، آپ کی بات کو آگے پھیلائے گا. دنیا میں کسی کو حقیر نہیں سمجھو. علماء میں یہ ہوتا ہے ہم لوگ دوسروں کو حقیر، عوام کو حقیر سمجھتے کہ یار ہم ان سے بہتر ہیں. کیا معلوم اس کے اعمال ہم سے اچھے ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اس کا ایمان پر ہو جائے. آپ نے دیکھا بھی ماضی قریب میں کتنے ایسے علماء بھی انتقال کر رہے ہیں. کوئی منکر حدیث بن کے دنیا سے جا رہا ہے، اور کوئی عیسائی بن کے جا رہا ہے. کوئی آپ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر رہا ہے، کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا. بڑے بڑے اچھے ذی استعداد باصلاحیت ساتھی بھی دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہر وقت انسان کو اپنے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ کرے. تو بہرحال یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں میں نے عرض کی. انشاءاللہ اگر یہ میری آپ کی زندگی میں رہی، امید ہے اللہ تعالی ہم سب کو عزت دے گا. آخری ایک گزارش ہے، چونکہ طویل عرصہ گزرا میرا اور آپ کے ساتھ، بعض ساتھیوں نے رابعہ سے پڑھا، بعض نے خامسہ سے مجھ سے پڑھا. تو میں بھی ایک انسان ہوں، بشر ہوں. جس طرح پڑھانا تھا مجھ سے وہ نہیں پڑھا سکا، تو آپ سارے ساتھی مجھے بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے. جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اس لیے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھیں مجھ گناہ گار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بس ایک دعا کی درخواست کرتا ہوں، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان.
اکثر ایسا ہوتا ہے جس ساتھی کو اللہ تھوڑی عزت دے دے یا تھوڑی سی شہرت مل جائے پھر آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، تکبر میں زندگی گزر جاتی ہے، اللہ ناراض ہو کر ایمان کی توفیق چھین لیتا ہے، ہدایت اللہ چھین لیتا ہے، پھر انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ بس ایک دعا کی آپ سب سے درخواست ہے، معاف بھی کرنا اور اپنے لیے اور میرے لیے یہ ہمیشہ دعا کرنا، اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائے، شہادت کی موت اللہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ باقی میں کسی ساتھی سے کوئی بات میرے دل میں نہیں ہے، اگر میں نے کبھی کسی کو کلاس میں کوئی بات کی ہو اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کی، حدیث کی وجہ سے، بس مجھے حدیث سے بڑی محبت ہے۔ اگر کوئی ساتھی حدیث نہ سنے، میں سبق پڑھا رہا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں بیان کروں ساتھی نہیں سنتے، میں نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا کہ اگر بیان کروں کسی ساتھی کی توجہ نہ ہو، موبائل کرو دائیں بائیں دیکھیں، میری اپنی گفتگو میں نے آج تک کسی کو نہیں بولا، لیکن جب حدیث پڑھاتا تھا کوئی ساتھی توجہ نہ کرے مجھے تکلیف ہو، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، حضور کی وجہ سے۔ اس لیے اگر میں نے کسی ساتھی کو کچھ کھاؤ مجھے معاف بھی کرنا، کسی ساتھی پر اگر کلاس میں نے کوئی بات کی تو حدیث کی وجہ سے کی، اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بات نہیں، آپ کے سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عالم ربانی بنائے، اللہ آپ سب کے علم کے فیض کو ساری دنیا میں پھیلائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائے، آپ کی ضرورتوں کو اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ خفیہ علانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے جتنے ساتھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، جن کے دلوں میں جو جو جائز حاجتیں ہیں یا اللہ ان طلبہ کرام کی سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان طلبہ کرام نے پڑھا، پہلے تو یہ طالب علم تھے، اب الحمدللہ یہ عالم ہے، یہ دنیا کے ماحول سے واقف نہیں ہے، اب یہ دنیا میں قدم رکھیں گے، مولا کریم قدم قدم پر ان کی مدد فرما، یا اللہ قدم قدم پر ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، یا اللہ انہیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ انہیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ان کو مستقبل میں بھی علم محنت اور تقوی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہم سب کی اولادوں کو گھر والوں کو نیک صالح پرہیزگار اور متقی بنا، یا اللہ ان میں جن ساتھیوں کے نکاح نہیں ہوئے، جو رکاوٹیں ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ان رکاوٹوں کو دور فرما، جن کے نکاح ہو چکے ہیں آپس میں محبتیں نصیب فرما، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، یا اللہ ان میں بہت سے طلبہ ہیں جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، بعض نے مجھے بھی کہا ہے، بعض کی والدہ کا والد کا، ان کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، ابھی ان کے آگے ختم بخاری ہونی ہے، ایک بڑی خوشی کا دن تھا، لیکن کسی کا والد نہیں ہے یا والدہ نہیں ہے، مولا کریم تیرے ہر کام میں حکمت ہے، یا اللہ ان کی قبروں کو تو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ ان کی قبروں کو تو جنت کا باغ بنا دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما دے، یا اللہ ان کو اپنے والدین اساتذہ کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ والا بنا دے، بہترین صدقہ جاریہ والا بنا دے، مولا کریم ان تمام طلبہ کو تدریس کے ساتھ، امامت کے ساتھ، دین کے شعبوں کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہماری زندگیوں کو اعمال پر تقوی پر ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں رزق حلال کے ساتھ وابستہ فرما، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب ساتھیوں کو فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر الہی سے تر فرما، یا اللہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ سعادت کی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہم سب کا خاتمہ یا اللہ ایمان پہ فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو ہم سب کی زبان پہ کلمہ شہادت ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا